تو پھر اس عبارت کا محمل کیا ہے؟ میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کی تعویل یوں کرنی چاہیے کہ جب ایک نماز کا وقت چلا جاتا ہے اور دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے تب سنن کی قضا نہیں ہے. جیسے ظہر کا وقت گیا اور عصر کا وقت آ گیا تو ظہر کے فرض کی تو قضا ہے، سنن کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر ایک نماز کا وقت گیا اور دوسری نماز کا وقت نہیں آیا، جیسے فجر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی تو اس کا حکم الگ ہے، وہاں سنن رواتب کی بھی قضا ہے، کیونکہ فجر کا وقت گیا اور ظہر کا وقت نہیں آیا. لہٰذا ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے جب تک فجر کے فرض کی قضا کرے گا اسے سنتوں کی بھی قضا کرنی ہے. اس مسئلے کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا ہو، یہ ایک محمل سمجھ میں آتا ہے. تو اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا، فجر کی نماز میں نہیں اٹھا، سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھا، تو سنت راتبہ کی بھی قضا وہ کرے گا، فرض کی بھی اور سنت کی بھی. ٹھیک ہے. لیکن اسی مسئلے کو اگر جنون پر منطبق کریں کہ کوئی بندہ پہلے سے مجنون ہو اور اس کو جنون سے افاقہ ہوا ہے آج کی فجر کے وقت جانے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، تو کیا آج کی جو فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور 5-10 نمازیں قضا ہو گئی ہوں، تو اگر ایک نماز قضا ہوئی ہوتی تو سنن راتبہ کی بھی قضا کرتا، اور اب اس کو ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے سنت راتبہ کی بھی قضا نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرض کی قضا نہیں ہے. فرض کی قضا اس کے ذمہ ہوتی تو سنت راتبہ کی بھی قضا ہوتی. یہ ایک محمل مجھے سمجھ میں آتا ہے. آپ حضرات بھی کچھ یہاں پر ارشاد فرما سکتے ہیں. چلیے فرماتے ہیں ایک اور مثال لیجئے کہ متبوع ساقط تو تابع ساقط. فرمایا من فاتہ الحج وتحلل بافعال العمرہ لا یأتی بالرمی والمبیت لأنہما تابعان للوقوف فقد سقطا. جس کا حج فوت ہو گیا اور وہ عمرے کے افعال سے احرام سے نکلے، تحلل حلال ہو، وہ عمرہ کے افعال کر کے وہ حج سے باہر نکلے، عمرہ احرام سے باہر نکلے، تو رمی بھی اسے نہیں کرنا ہے اور منا میں رات میں ٹھہرنا بھی نہیں ہے. رمی اور مبیت ساقط. کیا کیا ساقط ہو گئے؟ رمی کا مطلب جمرات ثلاثہ پہ جب رمی کرتے، کنکری مارتے. اور مبیت کا مطلب کہ منا میں رات میں وقوف، یہ سنت ہے. تو یہ دونوں کے دونوں ساقط، دونوں ساقط. وجہ کیا فرمائی؟ کیونکہ یہ وقوف منا کے تابع ہیں، اور وقوف منا ساقط تو یہ بھی ساقط. اب اس مسئلے کی وضاحت کے طور پہ سنیے کہ حج کا کسی نے احرام باندھا تو حج اس کے ذمے فرض تو ہے، اور اب حج وہ مکمل کرنا اس کے ذمے ہے، وہ اس سے نکل نہیں سکتا. لیکن کسی بندے نے اپنا حج فرض فاسد کر دیا. حج کیا کر دیا؟ حج فاسد ہو گیا. تو اب اسے اگلے سال حج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن افعال عمرہ کر کے اسے احرام سے باہر نکلنا، یوں ہی باہر نہیں نکل جائے گا. عمرہ کے افعال، عمرے کا دو ہی رکن ہے، طواف اور سعی. تو طواف کر لے اور سعی کر لے اور عمرے سے احرام سے نکل جائے. تو جس کا حج فوت ہو جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ پہنچا احرام باندھ کر کے، احرام تو میقات پر باندھ لیتے،
لیکن اس کے بعد اب پہنچے تو ٹائم نکل گیا تھا وقوف عرفات کا. تو رسول کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، وقوف عرفہ ہی تو حج ہے، یعنی وہ رکن ہے. وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارت یہ رکن ہے. تو اگر کسی کا وقوف عرفہ نہ مل سکا اور 9ویں تاریخ جو ہے گزر گئی، یہاں تک کہ 10ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، تو اسے وقوف عرفہ وہ محروم ہو گیا، وہ رکن گیا. اور حج کا ایک رکن گیا تو حج فوت ہو گیا نا، لیکن وہ تو احرام باندھے ہوئے ہے، وہ تو احرام باندھ کے آیا ہوا ہے، پہنچنے میں دیر ہو گئی. تو اب کیا کرے گا وہ؟ اب اسے اگلے سال حج کرنا ہے، تو کیا اگلے سال تک وہ احرام میں رہے؟ تو اس کو کرنا یہ ہے کہ جا کر کے عمرے کے افعال ادا کرے اور حج کے احرام سے باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ تو پہنچ گیا ہے وہاں پہ، مینا تو بغل میں ہے، تو باقی جو افعال باقی رہ گئے ہیں، وقوف عرفہ مس ہو گیا، وقوف مزدلفہ رہ گیا، ابھی 3 دن کا وقت ہوتا ہے نا رمی جمرات کا، وہ اس وقت پہنچ گیا. تو کیا اب جا کر کے مینا میں وقوف کرے؟ کیا وہ جمرات ثلاثہ کی رمی کرے؟ کیونکہ مینا عرفات کے وقوف کے بعد بندہ مزدلفے میں وقوف کرتا ہے، اور وہاں سے وقوف سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں آتا ہے اور پھر رمی جمرات کرتا ہے. لیکن مینا میں ہی اسے 3 دن 2 راتیں کم سے کم اسے وقوف کرنا ہوتا ہے مینا میں، اور اگر تیسری رات پہ رہ گیا تو چوتھے دن بھی اسے رمی جمرات کر کے واپس جانا ہے. اس دوران وہ جب طواف زیارت کرے گا تو رکن دوسرا بھی ادا ہو گیا. تو یہ جو بندہ ہے اس کا تو حج گیا، تو کیا اسے ایام مینا جو ملے ہیں تو مینا میں جا کر کے اسے جمرات کی رمی کرنی ہے، مینا میں وقوف کرنا ہے، رات میں رہنا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ دونوں ساقط ہو گئے، رمی بھی ساقط ہے اور رمی جمرہ، ہاں وہ مبیت بھی ساقط ہے. مبیت یعنی وہ مینا میں رات گزارنا، تو رمی بھی ساقط اور مبیت بھی ساقط. کیوں؟ وجہ یہ فرمانے لأنہما تابعان للوقوف، کیونکہ یہ تو دونوں وقوف کے تابع ہیں. اور یہاں وقوف سے مراد اگر آپ وقوف عرفہ لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اور وقوف عرفہ تو آپ کو نہیں ملا، تو پھر وقوف کیا ہی نہیں عرفہ میں، تو آپ رمی کیوں کر رہے ہیں؟ رمی تو اس پر مرتب ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوف سے مراد وقوف مینا لیں، لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ وقوف سے مراد کیا ہے؟ وقوف عرفہ. وقوف عرفہ پر ہی مرتب ہے مبیت اور رمی. مبیت سے مراد کہاں پر؟ مینا میں، مینا میں ٹھہرنا. ویسے ہی آپ جا کر مینا میں ٹھہریں گے تو تھوڑی عبادت ہو جائے گی. وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ آئیے، مزدلفہ کے بعد آپ مینا میں 2 رات رہنا ہے آپ کو، وہ عبادت ہے. چلیے ہاں. اچھا، اس میں یہ کہا وقت سقط، وقوف عرفہ ساقط ہو چکا، کیونکہ کسی کو وقت ہی نہ ملا. وقوف عرفہ کا جو وقت ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ کو، زوال آفتاب سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے طلوع تک، یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا. یہ وقت گیا تو کیا آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں کہ چلیں 10ویں تاریخ کو کر لیں، 11ویں تاریخ کو کر لیں؟ وہ تو ساقط ہو گیا. اب آپ کو اگلے سال حج کرنا ہے. چلیے کہتے ہیں تیسری مثال اس کی لیجیے کہ تابع مطبوع کے ساقط ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے. فرماتے لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عکسہ، اگر فارس مر جائے تو فرس کا حصہ بھی ساقط. یعنی مال غنیمت کی تقسیم جب ہو رہی ہو تو آپ نے یہ پڑھ لیا ہے نا کتاب السیر میں
کہ راجل کا ایک حصہ اور فارس کا ڈبل. فارس کو راجل جو پیادہ فوجی ہوتے ہیں مال غنیمت سے ان کو جو حصہ دیا جائے گا تو ان کو ایک حصہ دیا جائے گا، اور جو گھوڑ سوار ہوں، گھوڑا رکھتے ہوں، گھوڑے پر جنگ کرے، ان کو جو ہے وہ فارس کو کا بھی حصہ ملتا ہے اور فرس کا بھی حصہ ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے. چلیے ڈبل ملنا ہے اس کو فارس کو. لیکن اگر فارس مر گیا، ڈبل کس کا ملتا ہے؟ ایک تو فارس کا اور ایک اس کے فرس کا. لیکن فارس نے جنگ کی اور یا نہ کی، جو بھی صورت ہو، جنگ میں شرکت کے لیے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، فارس کا انتقال ہو گیا، تو فرس تو ہے، تو کیا فرس کا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ فرس کا جو حصہ ہے نا وہ فارس کی تبعیت میں ہے. فرس کا جو حصہ ہے وہ فارس کی تبعیت میں، اگر فارس کو ملے گا تب فرس کو ملے گا، اور فارسی مر گیا تو فارس کو حصہ نہیں مل سکتا، تو پھر فرس کا بھی حصہ نہیں ہے. اگر مطبوع ساقط تو تابع ساقط. یہ آسان مسئلہ ہے. لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عکسہ. ہلو، اس کا عکس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مان لیجئے کہ گھوڑا ہی مر گیا تو کیا فارس کا حصہ بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، فارس کو ملے گا. 3 مثالیں انہوں نے بیان کی. مطبوع کے ساقط ہو جانے سے تابع بھی ساقط ہو جاتا ہے. اب اس قاعدے کے مستثنیات، یہ مطبوع کے ساقط ہونے سے تابع ساقط تو ہو جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں. کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ مطبوع اگرچہ ساقط ہو گیا پھر بھی تابع باقی رہتا ہے. دیکھیے وخرج عنها من له حق في دیوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم طبعا فلا يسقط بموت الأصل ترغيبا وقد أوضحناه في شرح الكنز. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قاعدے سے خارج ہیں، مستثنا ہیں کہ مطبوع ساقط تو تابع ساقط. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تابع ہونے کے باوجود مطبوع کے ساقط ہونے سے ساقط نہیں ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ من لہو حق فی دیوان الخراج، خراج کے دیوان میں جس کا حق درج ہو. جب خراج کا مال آتا ہے نا، تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے گا؟ مسلمانوں کے مصالح میں استعمال کریں گے نا. تو اسی طرح مجاہدین کا حصہ دے دیا جائے، علماء کا، قضات کا، مفتیان کرام کا، سب کا وظیفہ باندھ دیا جائے خراج کی آمدنی سے. تو خراج کے رجسٹر میں جس کا حصہ درج ہو، حق درج ہو، جیسے مقاتلین، مقاتل کی جمع مقاتلہ، کون لوگ؟ جنگجو حضرات، مجاہدین، اور اسی طرح علماء کرام، اور اسی طرح ان علماء کے طلبہ یعنی جو طالبان علوم نبویہ ہیں، اور اسی طرح مفتیان کرام اور فقہاء اعظام. یہ لوگ وہ ہیں کہ خراج میں ان کا حق ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا خراج کے رجسٹر میں نام ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے طبعاً حصہ متعین کیا جاتا ہے. یعنی اصلاً تو حصہ ان مقاتلین یا علماء یا مفتیان کرام کا ہے نا، کیونکہ یہ لوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کی تبعیت میں ان کے بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا یسقط بموت الاصل، اور اصل کے مر جانے سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوتا. ترغیباً، تاکہ لوگوں کو مقاتل اور عالم اور مفتی بننے میں ترغیب دلائی جائے. اب دیکھیے یہ مثال اس بات کی ہوئی، اس کی نہیں ہوئی کہ اگر علماء زندہ ہیں، موجود ہیں، تو جو ان کو وظیفہ دیا جائے گا، کیا ان کو اکیلے ان کا جو خرچہ ہوتا ہے 2 روٹی صبح 2 روٹی شام، یہی خرچہ دیا جائے گا؟
پھر ان کو بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے تو پھر وہی بات ہو جائے گی، کام تو کرنے جانا پڑے گا آپ کو ان کو، کہ ٹھیک ہے بیت المال سے مفتیان کرام کو، علماء کو، مجاہدین کو حصہ جو مل رہا ہے نا، تو وہ سارا کام چھوڑ کر کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنے بال بچوں کی کفالت تو کرنی ہے نا، تو ان کا حصہ مل گیا، بچوں کا حصہ نہیں ملا تو بچوں کے لیے کام کرنے جائیں گے وہ، تو پھر اتنے دوران جو ہے نا وہ نہ مسائل بتا پائیں گے، نہ مطالعہ کریں گے، نہ فتویٰ بتائیں گے، نہ کچھ کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے طبعاً حصہ تو ان کی موجودگی میں بھی دیا جاتا ہے، ان کا جو وظیفہ ہو وہ اتنا وظیفہ ہو کہ ان کی پوری فیملی کے اخراجات کو کور کرے۔ یہ مثال نہیں ہے، مثال یہ ہے کہ وہ جو مطبوع کا انتقال ہو جائے تو اب بچے جو ہیں وہ تابع ہے، تو کیا ان کا بھی حصہ ساقط؟ فرمایا نہیں، ابھی بھی نہیں ساقط۔ کتنا شاندار نظام ہے اسلام کا، جو پینشن یوجنا چلتی رہتی ہے اس میں تو اتنا رہتا ہے کہ جناب صرف سرکاری ملازمین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریٹائر ہو جائیں تو آپ کو زندگی بھر پینشن ملتی رہے گی، اور آپ کا انتقال پرملال ہو جائے تو آپ کی زوجہ کو ملے گا اس کا آدھا، لیکن بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے نا؟ یہاں پر دیکھیے شریعت میں کتنی زیادہ گنجائش ہے کہ سارے بچوں کے لیے بھی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اصل کی وفات کے بعد بھی ان کے ڈیپینڈنٹس جتنے بھی ہیں سب کو حصہ دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ ترغیباً، ورنہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ مفتی ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جناب لوگ تنخواہ ٹھیک نہیں دیتے تو کون بنے گا مفتی؟ بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیت المال سے مفتی حضرات کو یا قضات کو یا مجاہدین کو جو حصہ ملتا ہے صرف ان کی زندگی بھر، بچوں کو نہیں دیا جاتا بعد میں، تو پھر ان کو رغبت ہوگی، وہ تو سوچیں گے میں کمائی کروں تاکہ اپنے بچوں کی پراپرٹی بھی بناؤں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ تو ترغیباً یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے وفات کے بعد ان کے بچوں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم کی کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں ہم نے اس مسئلے کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا۔ وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا، ایک اور مثال استثناء کی لے لیجئے، یہ مثال ہے کہ الاخرس يلزمه تحریک اللسان فی تکبیرۃ الافتتاح والتلبیۃ علی القول به، فرمایا کہ جو گونگا ہے اس کے اوپر زبان کو حرکت دینا لازم ہے تکبیر افتتاح میں اور تلبیہ میں، علی القول به، اس موقف کے مطابق جو کہ موقف اس بات کا جو موقف ہے کہ تلبیہ کہنا ہے، اور زیادہ واضح یہ ہے کہ علی القول به میں به ضمیر کا مرجع تحریک اللسان ہے، یعنی یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور ایک موقف اس میں یہ ہے کہ تحریک اللسان کرنا ہے، اگرچہ علامہ حموی نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ نہیں، تحریک اللسان بھی واجب نہیں ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تکبیر افتتاح یعنی نماز جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا یہ شرط یا رکن ہے، اگر آپ نے ٹھیک سے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ باقی تکبیرات انتقالات کا وہ مقام تو نہیں ہے، وہ سب سنتیں ہیں، لیکن تکبیر افتتاح زبان سے آپ کو کہنا ہے، زبان سے آپ کو یہ تکبیر افتتاح کہنی ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ احرام میں داخل ہوتے ہیں تو تلبیہ کے ذریعے ہی تو آپ کا احرام شروع ہوتا ہے، تو تلبیہ بھی زبان سے آپ کو بلند آواز سے کہنا ہے، تکبیر افتتاح بھی بلند آواز سے کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بندہ اخرس ہے، گونگا ہے، تو گونگا تو کچھ کہہ نہیں سکتا نا، تو اس سے تکبیر اور تلبیہ ساقط ہیں، مگر تحریک لسان ساقط نہیں ہے۔ اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ وہ کم سے کم زبان ہلائے، کیا کہ کہنے والوں کی صورت بن جائے، حقیقتاً کہنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ورنہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے کہ وہ تو اخرس ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا۔
لیکن ہاں تحریک لسان زبان ہلائے تاکہ لگے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ تو کل یہ فرمایا کہ علی القول بھی، اس موقف کے مطابق جو یہ موقف جو ہے اس کا قائل ہے کہ تحریک لسان کرنا ہوگا، ورنہ دوسرا موقف اس سلسلے میں کیا ہے کہ تحریک لسان اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور راجح یہی قول ہے۔ اب دیکھ لیجیے یہاں پر یہ مثال بنی استثناء کی کہ جہاں مطبوع ساقط ہو جائے تو تابع ساقط ہو جاتا ہے، یہ اصل قاعدہ اس سے مستثنیٰ یہ کہ مطبوع تو ساقط لیکن تابع ساقط نہیں۔ اس کی مثال یوں کہ دیکھیے تکبیر افتتاح اور تلبیہ یہ تو تلفظ ہے نا، یہ اصل ہے، اور تحریک لسان اس کی فرع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ اخرس ہے بندہ تو بول کر سکتا نہیں، تو تلفظ اس سے ساقط ہے۔ تکبیر افتتاح نہ بھی کہے گا تب بھی اس کی نماز شروع ہو جائے گی، تلبیہ نہ بھی کہے گا تب بھی اس کا احرام ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک لسان بھی ساقط ہو جائے، تحریک لسان ساقط نہیں ہے، اس کے ذمے ہے۔ اس پر میں غور کر رہا ہوں کہ یہ اصل اور فرع کیسے ہوئے، یہ اصل اور فرع کیسے ہوئے۔ چلیے پہلے یہ عبارت پوری کریں پھر اس پر غور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما بالقراءۃ فلا، اما بالقراءۃ فلا، زبان کو حرکت دینا قراءت کے معاملے میں تو یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تکبیر افتتاح کے معاملے میں اور تلبیہ کے معاملے میں اخرس کو زبان کو حرکت دینا لازم ہے، لیکن قراءت بھی تو ارکان میں سے ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان کے اوقات کے لیے تحریک لسان اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ فلا علی المختار، مذہب مختار پر، مع ان المطبوع قد سقط وهو تلفظ، حالانکہ مطبوع ساقط ہو چکا پھر بھی تابع ساقط نہیں ہے۔ یہ قرات کا مسئلہ یہاں پہ نہیں بیان کر رہے ہیں، تکبیر افتتاح کا تلفظ جو ہے نا، تکبیر افتتاح کا تلفظ یہ ساقط ہے، لیکن تحریک لسان ساقط نہیں ہے۔ رہی بات قرات کی، تو قرات کے معاملے میں تو اصل قرات بھی ساقط اس سے ہے، اور تحریک لسان بالقرات بھی ساقط ہے، تابع مطبوع ساقط تو تابع ساقط۔ مسلک مختار پر قرات کے معاملے میں تحریک لسان واجب نہیں ہے، وہ ساقط تو یہ بھی ساقط۔ کس مسئلے میں تحریک لسان لازم ہے؟ تکبیر افتتاح کے معاملے میں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ لیکن پھر میری وہی بات جو میں نے عرض کی کہ یہاں پہ مطبوع ساقط ہو جائے اور تابع ساقط نہ ہو، اس میں کون مطبوع ہے اور کون تابع ہے؟ تکبیر تحریمہ مطبوع ہے، جس کو کہا تلفظ، یعنی تکبیر تحریمہ کا تلفظ یہ مطبوع ہے، اور تحریک لسان تابع ہے۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریے، پہلے تحریک لسان کریں گے تب نہ تکبیر تحریمہ بول پائیں گے۔ تلفظ کیسے ہوتا ہے؟ زبان کو آپ حرکت دیتے ہیں تو ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے، زبان کی تحریک سے تلفظ ہے، نہ کہ تلفظ سے زبان کی تحریک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ زبان کو حرکت دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، کلمات کا تلفظ ہوگا، حروف کا تلفظ ہوگا۔ تو ہماری اس بات کا حل یہ ہے کہ اس طور پر غور نہ کریں۔ ہاں، تلفظ کی ادائیگی کے معاملے میں یہ بات ہے کہ پہلے تحریک لسان ہو پھر تلفظ کلمات ہو۔ یہاں پر اس کے قائم مقام اور خلیفہ اور جانشین کے طور پر معاملہ ہے کہ ایک بندہ اگر وہ تلفظ کرے، اس کے اوپر اصلاً فرض کیا ہے؟ تلفظ تکبیر تحریمہ، تلفظ تلبیہ، اور وہ اگر اس کے ذمہ فرض نہ ہو تو اس کا خلیفہ ہے تحریک لسان۔
کہ چلو کم سے کم اتنا تو کر لے. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر تخریج کلمات اور حروف کے معاملے میں نہیں، بلکہ حکمن اس کی جگہ لینے کے معاملے میں، اس کے تابع ہونے کے معاملے میں، کہ اگر تلفظ نہیں کر سکتا تو حکمن یہ ہے کہ تحریک لسان کرے، تو یہ تابع ہے. تحریک لسان کو تلفظ کلمات کا خلیفہ قرار دیا جائے گا، کہ قائم مقام قرار دیا جائے گا، اس لیے اس کے ذمہ تحریک لسان ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی علامہ حموی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. جیسے قرات میں تحریک لسان ساقط ہے، تکبیر تحریمہ اور تلبیہ میں بھی تحریک لسان ساقط ہے. چلیے فرماتے وَمِنْهَا، ایک اور مثال استثناء کی، اجراء الموسیٰ علی راس الاقرع فإنه واجب علی المختار. موسیٰ کہتے ہیں استرے کو. موسیٰ کس کو کہتے ہیں؟ استرا جو ہوتا ہے نا، وہ سر پہ بال جو ہے وہ چھیلتا ہے نائی. تو موسیٰ کا یعنی استرا پھیرنا اقرع کے سر پر. اقرع پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں بالڈ کہتے ہیں، گنجا، سرے سے اس کے بال ہی نہیں ہے. تو جب اس کے بال ہی نہیں ہے، وہ عمرے کے افعال سے یا حج کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد احرام اتارنے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ تحلیق کرانا ہے نا. تو بال ہو تو تحلیق کرائے نا، بال ہی نہیں ہے تو تحلیق کیسی؟ تو اصلاً حکم کیا ہے کہ بال اتروانا ہے نا. اور وہ بال اترے گا کیسے؟ اجراء الموسیٰ سے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی استرا جو ہے نا اس کے اوپر پھیریں گے. تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ اپنے وجود میں استرا پہلے چلانا پہلے ہے، اور اس کے نتیجے میں بال بعد میں اترے گا. لیکن حکمن وہ اجراء الموسیٰ خلیفہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا جگہ جگہ حج کی کتابوں میں، کہ اگر کوئی بندہ، یہ تو اقرا کی بات ہے، یہ تو اقرا کی بات ہے نا. ایک بار اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو تحلیق تو افضل ہے. قصر بھی کر سکتے ہیں لیکن تحلیق افضل ہے. تو اگر کسی نے تحلیق کرا لیا، کیا پھر وہ دوبارہ جو عمرہ کرے گا تو تحلیق کیسے کرے گا؟ کیا یہ ساقط ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ ایک بار اس نے سر پہ بال سارے کے سارے اتروا دیے، دوبارہ عمرے کے لیے گیا وہ اور اس سے فارغ ہوا، تو اب جو ہے نا صرف وہی پھیر لے اسی کے اوپر، ہے نا. اسرا کیا کر لے؟ پھیر لے. بال تو اتروا دیے اس نے، اسرا ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے یہ کیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اس نے عمرہ کیا. تو اتنی جلدی بال کہاں سے اگ جائے گا؟ تو اس کے اوپر حکم کیا ہے کہ اجراء الموسیٰ کر لے. دیکھ رہے ہیں آپ، بال اتروانا اس کے ذمہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ بال ہی نہیں ہے، لیکن اجراء الموسیٰ اس کے ذمہ ہے. یہ ہے اس کا تابع. تحلیق کا تابع اجراء الموسیٰ ہے. اجراء الموسیٰ اس کے ذمہ باقی ہے اور تحلیق ساقط، کیونکہ بال ہے ہی نہیں تو تحلیق کرے گا کس کے؟ فرماتے فإنه واجب علی المختار، یہ مذہب مختار پر یہ واجب ہے. لیکن مثال میں نے جو دی آپ کے لیے، وہ تو ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ جو عمرہ کرے گا، یا حج کے بعد دوبارہ جو عمرہ کرے گا، اس کے بعد جو عمرہ کرے گا اس کے لیے کہ بال تھا اور اب ختم ہو گیا. لیکن اقرا تو وہ ہے جس کا جو بالکل گنجا ہو چکا ہے، اس کے سر کے بال سب جھڑ چکے ہیں. تو وہ تو جب بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائے گا تو پہلی بار بھی تحلیق نہیں کروا پائے گا. تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم اس طرح اپنے سر پہ پھروا لے. دیکھیے مطبوع ساقط ہے لیکن تابع ساقط نہیں ہے. چلیے کہتے ہیں یقرب و تنبیہ، یقرب من ذلک ما قیل، یسقط الفرع اذا سقط الاصل. اس سے قریب یہ قول بھی ہے کہ جب اصل ساقط تو فرع بھی ساقط. ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ مطبوع ساقط تو تابع ساقط، لیکن اسی سے قریب ملتی جلتی ایک ملتا جلتا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اصل ساقط تو فرع بھی ساقط. اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. فرماتے ومن فروعہ قولہم اذا برأ الاصیل برأ الکفیل.
بخلاف العکس، اگر اصیل بری ہو گیا تو کفیل بھی بری ہو جائے گا، برخلاف اس کے عکس کے، یعنی جس کے ذمہ دین تھا، اگر دائن نے اس مدیون کو جو اصیل ہے اس کو دین معاف کر دیا، تو کفیل جس نے کفالت کی تھی کہ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ دار ہوں، کفیل بھی بری ہو جائے گا، کیونکہ اس مطالبے میں یا اس ذمہ داری میں اصل کون ہے؟ اصیل، اور کفیل تو تابع یعنی فرع ہے، تو اصیل ہی جب بری ہو گیا تو کفیل بھی بری، اس کا عکس نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں کل بتا چکا ہوں کہ کفیل اگر بری ہو گیا تو اس سے لازم نہیں ہے کہ جناب جس کے اوپر دین تھا وہ بھی بری ہو جائے۔ وقد یثبت الفرع وان لم یثبت الاصل، کبھی کبھی ایسا اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ فرع ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ اصل ثابت نہ ہو۔ اس کے فروع میں سے دیکھیے، لو قال لزید علی عمر الف وانا ضامن به، اگر کوئی بندہ یہ کہے، مثال کے طور پر بکر یہ بول رہا ہے کہ زید کا عمر کے اوپر 1000 درہم ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بکر کیا بول رہا ہے؟ کفیل بن رہا ہے۔ بکر نے کہا کہ زید کے عمر پہ 1000 آتے ہیں اور میں اس کا کفیل ہوں۔ فَأَمْكَرَ عَمْرٌ، بکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر کے اوپر زید کے 1000 ہیں، تو عمر کیوں بیٹھے بیٹھے اپنے ذمے لے؟ عمر نے انکار کر دیا، نہیں آپ بول رہے ہیں، میرے اوپر کچھ نہیں ہے زید کا۔ عمر نے انکار کر دیا تو لازم الکفیل، کفیل پر وہ دین لازم ہوگا، عمر پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفیل نے ذمہ لے لیا نا، تو یہ اقرار کے درجے میں ہو گیا۔ اذا ادعاها زید دون الاصیل، جب زید دعویٰ کرے کہ ہاں یہ جو بکر نے کفالت کی ہے اور کہا ہے کہ میرا عمر پر یعنی تم پر اتنے ہیں، ہاں ہیں، میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، اور عمر نے تو انکار کر دیا تھا، تو جب زید اس کا دعویٰ کرے گا تو اب وہ رقم دینی ہوگی بکر کو، ضامن کو، کفیل کو، حالانکہ اصیل فارغ ہے لیکن کفیل پر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ اصل پہ اگرچہ ثابت نہ ہو پھر بھی فرع پہ ثابت ہو، کما فی الخانیہ، جیسا کہ مسئلہ خانیہ فتاوی خانیہ میں لکھا ہو۔ منہا، ایک اور دیکھیے استثناء کی مثال، لو ادعى الزوج الخلع فانکرت المرأة بانت ولم یثبت المال الذي هو الاصل في الخلع، فرمایا کہ شوہر نے خلا کا دعویٰ کیا، بیوی منع کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے کہ خلا ولا کا میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، آپ نے خود طلاق دی ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے پیسے کے معاملے میں، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اب خلا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو اگر شوہر کی ضرورت نہیں ہے طلاق دینا اور بیوی کو طلاق لینی ہے، تو جیسے اس نے مہر اس کو دیا تھا اسی طرح اس کو بھی مال دینا، اسے مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑائے۔ تو شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے بعد کہا کہ لاؤ مال، اس نے کہا کیسا مال؟ کہا کہ میں نے تو خلا کیا ہے۔ یہ دعویٰ ہو گیا شوہر کا کہ تم نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، اور زوجہ کیا بول رہی ہے؟ میں نے خلا کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو خلا کا مطالبہ، اور خلا کا مطالبہ کا مطلب یہ ہوا کہ مال پر طلاق۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ مال کے عوض طلاق۔ تو خلا میں مال اصل ہے اور طلاق اس کی فرع ہے، تو جب شوہر نے کہہ دیا بیوی کا تم نے خلا لیا تھا، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے خلا کا مطالبہ نہیں کیا، تو مال اصل ہے لیکن مال اس عورت کے ذمے نہیں آئے گا، طلاق لیکن پڑ جائے گی۔ مطبوع ثابت نہیں ہے، اصل ثابت نہیں ہے لیکن فرع ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ شوہر نے خلا کا دعویٰ کر دیا کہ تم نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کا انکار کر رہی ہے، پھر بھی عورت بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ خلا کے نتیجے میں شوہر جو اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو وہ رجوع نہیں ہوتی، بائنہ ہو جاتی ہے، لیکن مال وہ والا مال ثابت نہیں ہوگا جو کہ خلا میں اصل ہے۔ دیکھیے اصل ثابت نہیں ہے لیکن فرع ثابت ہے۔ اور مثالیں،
لو قال بعت عبدی من زید فاعتقہ فانکر زید عتق فانکر زید عتق العبد ولم يثبت المال. فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اپنا غلام زید کو بیچا اور زید نے اسے آزاد کر دیا. میں نے اپنا غلام کسے بیچا؟ زید کو بیچا، اور زید نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اور زید انکار کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے بیچا کب، میں نے خریدا کب. تو انکار کس بات کا کر رہا ہے؟ غلام کے فروخت کرنے کا اور خریدنے کا، کہ تم نے مجھے بیچا اور میں نے خریدا، اس کے بعد میں نے آزاد کیا، یہ سب نہیں ہے، میں نے نہیں خریدا. پھر بھی کہتے ہیں کہ غلام آزاد ہوگا، اور جو مال اس وجہ سے ہوتا وہ مال ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مالک غلام نے تو یہ کہا کہ میں نے یہ غلام زید سے بیچا اور زید نے اسے خرید کر کے آزاد کیا. زید اس سے انکار کر رہا ہے تو بیع تو ثابت نہیں ہوگی اور اتنا مال دینا زید کے ذمہ نہیں آئے گا، لیکن غلام کی آزادی ثابت ہو جائے گی. تو آزادی اور عتق جو ہے یہ فرع ہے، اور غلام کو زید کو بیچنا یہ اصل ہے. اصل ثابت نہیں ہے مگر پھر بھی فرع ثابت ہے. مالکی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیچا اور تم نے آزاد کیا، اس کا مطلب یہ مالک آزاد کر رہا ہے خود سے. ایک اور مثال کہتے ہیں لو قال بعته من نفسه، میں نے غلام کو خود غلامی کو بیچ دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب غلام کو کیسے بیچ سکتے آپ خود غلام کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو مکاتب یا معزون بنا رہے ہیں. معزون بنا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بیچو، یا پھر اس کو بیچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بیچا، اس کو اس کا مالک بنا دیا کہ وہ خود کو آزاد کر لے. تو اگر یہ کہا کہ میں نے اسے اسی کو بیچ دیا اور غلام اس بے سے انکار کر رہا ہے، اور یہ ایک مکاتبت کی صورت ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہیں بیچا تو تمہاری قیمت 1000 دینار ہے یا 1000 درہم ہے، میں نے تمہیں بیچا، تو اس کا مطلب مکاتب ہو گیا کہ 1000 دے اور آزاد ہو جائے. لیکن غلام اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں نے آپ سے اپنے آپ کو خریدا ہو. ایسی بات نہیں ہے، پھر بھی غلام آزاد ہوگا اور بلا عوض آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ جب انکار کر رہا ہے تو مال اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگا نا، اور مال واجب نہیں ہوگا تو بلا عوض فری میں آزاد ہو گیا. یہاں دیکھیے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ اصل ثابت نہیں ہے مگر فرع پھر بھی. الثالثہ، تیسرا قاعدہ، یعنی چوتھا جو قاعدہ چل رہا ہے کہ تابع تابع ہوتا ہے، اس کے چند قواعد، ان میں سے تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے التابع لا يتقدم على المتبوع، تابع متبوع پر مقدم نہیں ہوگا. تابع تو تابع ہے نا، تو تابع جو ہے ہمیشہ متبوع کے بعد ہوگا، متبوع سے متأخر ہوگا، متبوع سے متقدم نہیں ہو سکتا. لہذا فلا يصح تقدم المأموم على امامه في تکبیرۃ الافتتاح ولا في الارکان. فرما رہے ہیں کہ لہذا مقتدی کا اپنے امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے تکبیر افتتاح میں. لہذا تکبیر افتتاح میں اگر آگے بڑھ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا آگے بڑھنے سے مراد یہ جسمانی طور پر صف میں آگے بڑھنا نہیں ہے، پہلے کہہ دینا. امام سے پہلے اگر تکبیر کہہ دی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو تکبیر تحریمہ میں امام پر تقدم بالکل درست نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ آپ امام کے تابع ہو. امام تکبیر کہہ لے، آپ ساتھ میں تکبیر کہو یا بعد میں تکبیر کہو، امام سے پہلے تکبیر نہیں کہہ سکتے. تو تکبیر افتتاح میں امام پر معموم کو سبقت لے جانا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی ارکان میں. ان انتقل قبل مشارکت الامام، اگر امام کے شریک ہونے سے پہلے پہلے اس رکن سے منتقل ہو جائے. یہ مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے تو مقتدی رکوع میں جائے ساتھ ساتھ یا بعد میں، بہتر ساتھ ساتھ جانا ہے. لیکن امام سے پہلے ہی مقتدی اگر رکوع میں چلا گیا تو یہ سبقت لے جانا ہوا. اب مقتدی کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ وہ رکوع ہی میں رہے اور امام آ جائیں رکوع میں، تو رکوع میں شرکت امام کے ساتھ ہو جائے.
بات سمجھ میں آئی؟ یا پھر یہ کہ امام سے پہلے اگر اٹھ گیا تو دوبارہ رکوع کر لے امام کے بعد. تو امام کے ساتھ ہونا چاہیے سب رکن یا امام کے بعد ہونا چاہیے. اور کوئی رکن آپ نے امام سے پہلے کر دیا، اس پر عمل کر لیا، تو وہ رکن معتبر ہی نہیں ہے، مانا جائے گا کہ بالکل آپ نے وہ کیا ہی نہیں. رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں سے اٹھ گئے، اب امام صاحب رکوع میں گئے، یہ آپ کا رکوع معتبر نہیں ہے. ہاں دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہ رکوع معتبر ہی نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ کب ارکان میں ماموم امام پر سبقت نہیں لے جا سکتا، کب ان انتقلا قبل مشارکت الامام، یعنی صحیح نہ ہوگا تقدم جبکہ مشارکت امام سے پہلے پہلے وہ وہاں سے منتقل ہو جائے. رکوع میں گیا اور ابھی امام صاحب رکوع میں آئے نہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ سجدے میں گئے، امام صاحب یہ سجدے میں آئے نہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے. ہر چیز میں ایڈوانس چلے جا رہے ہیں آپ، تو آپ کا وہ رکن معتبر ہی نہیں ہے. فرماتے وفرع علیہ قاضی خان فی فتاواہ ما اذا سبق امامہ فی الرکوع والسجود فی الرباعیہ. اسی پر امام قاضی خان نے تفریح فرمائی اپنے فتاوا خانیہ میں کہ جب کوئی بندہ اپنے امام ہی پر سبقت لے جائے رکوع اور سجدے میں رباعیہ میں تو کیا ہوگا. اس کا خلاصہ یہ ہے، علامہ حموی نے لکھ دیا ہے، آپ حاشیے میں دیکھ لیجئے کہ امام قاضی خان نے فرمایا، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. امام قاضی خان نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں، فرض کریں 4 رکعت کی نماز ہو رہی ہے ظہر یا عصر کی، پہلی رکعت میں اگر امام سے پہلے پہلے مقتدی نے کیا کر لیا، رکوع کر لیا، اور امام شریک بھی نہیں ہوئے، اگر شریک بھی ہو جاتے تب بھی ان کا پہلے رکوع کرنا برا تو ہوتا، لیکن نماز ہو جاتی، وہ رکوع معتبر ہوتا. لیکن امام کی شرکت سے پہلے پہلے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے اٹھ گئے، تو یہ رکوع مکمل طور پر امام کی شرکت کے بغیر ہو گیا، تو یہ رکوع معتبر ہی نہیں ہے. اب اگلی رکعت میں بھی جناب ایڈوانس چلے جا رہے ہیں. دوسری رکعت میں، اس میں امام کے ساتھ کیا آپ نے یا امام سے پہلے کیا؟ دونوں صورتوں میں دوسری رکعت کا رکوع جو ہے وہ پہلی رکعت سے ملحق ہوگا. یہ مانا جائے گا دوسری رکعت کا رکوع، کیا مانا جائے گا؟ پہلی رکعت کا رکوع. اب تیسری رکعت میں آئے تو وہاں بھی آپ نے رکوع کیا، تو یہ تیسری رکعت والا رکوع کہاں جائے گا؟ دوسری میں. چوتھی میں آپ نے بھی رکوع کیا، تو چوتھی والی رکعت کا رکوع تیسری کا حصہ بنا. اور چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رکعت آپ کی بغیر رکوع کے لگے، اور ایک رکن مستقلاً علیحدہ آپ کر نہیں سکتے. تو اس کا طریقہ جو بتایا انہوں نے وہ یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے اور ایک پوری رکعت پڑھیے، اس میں رکوع کریں گے آپ. یہ جو رکوع ہوگا یہ چوتھی رکعت سے ملحق ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے فرماتے الرابعہ، چوتھا قاعدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا. توابع میں بہت ساری چیزیں جو متبوع میں یعنی غیر توابع میں منظور نہیں کی جاتی، معاف نہیں کی جاتی، توابع میں معاف کر لی جاتی ہیں، نظر انداز کر دی جاتی ہیں. غیر توابع میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا، لیکن توابع میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے فرماتے وقریب منہا، اسی سے قریب یہ بھی قاعدہ ہے، یغتفر فی الشیء ضمنا ما لا یغتفر قصدا. کسی چیز میں کوئی چیز ضمناً برداشت کر لی جاتی ہے جبکہ وہی چیز قصداً برداشت نہ کی جائے. قصداً آپ کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا، لیکن ضمناً وہ کام ہو جائے تو ہو جائے گا، مان لیا جائے گا. یہ تو دونوں قریب قریب باتیں ہو گئی نا. لہٰذا اس کی مثال کے لیے فرماتے جامع الفصلین کی 39ویں فصل میں فرماتے ہیں مصنف فیما یثبت ضمنا وحکما ولا یثبت قصدا. اس بحث میں 39ویں فصل اس بحث میں ہے کہ جو چیزیں ضمناً ثابت تو ہو جاتی ہیں، حکماً ثابت تو ہو جاتی ہیں، لیکن ارادتاً و قصداً ثابت نہیں ہوتی، اصلاً ثابت نہیں ہوتی، ضمناً ثابت ہو جاتی ہیں. ان کی مثال میں یہ فرمایا منہ قنن
لہما ایک خالص غلام ہے جو دو بندوں کا مشترک غلام ہے، اعتقہ احدہما ان دو شریکوں میں سے ایک نے اس غلام خالص کو آزاد کر دیا، وہو موسر جس نے آزاد کیا وہ کیا ہے؟ موسر ہے، خوشحال ہے، مالدار ہے، فقیر نہیں ہے، وہ مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، خوشحال ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فلو شر المعتق نصیب الساکت لم یجز۔ اب فرما رہے ہیں کہ جو موسر ہے، جس نے خرید کر کے، جو شریک تو تھا پہلے سے، جس نے اپنے والے حصے کو آزاد کیا ہے، تو وہ باقی ماندہ جو حصہ ہے شریک کا، جو پارٹنر کا حصہ ہے، اس کا حصہ اگر یہ موتق خرید لیتا ہے تو کیا خریدنا درست ہے؟ اس حصہ اخیرہ کا مالک ہو جائے گا۔ فرماتے فلو شر المعتق نصیب الساکت، اگر معتق ساکت شریک کا حصہ خرید لے، لم یجوز یہ خریداری نافذ نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ زید اور بکر دونوں ایک غلام کو مل کر کے دونوں نے خریدا، 500 میں، 1000 میں، تو زید نے اپنے والے حصے کو آزاد کر دیا، اور بکر جو ہے وہ غریب بندہ ہے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اب اس کے بعد اگر زید جو موسر ہے، غنی ہے، وہ بکر کے حصے کو خریدے قصدن اور ارادتن، تو چونکہ غلام آزاد ہو چکا تو اس میں تجزی نہیں چلتی ہے، پورا غلام آزاد ہو گیا، اور اب اسے تاوان دینا ہے، موسر ہے نا، اسے تاوان دینا ہے اس فقیر پارٹنر کو، تو کہتے ہیں کہ اس نے آزاد کر دیا، اور اب ساکت کا شیئر وہ خریدنا چاہ رہا ہے، تو یہ خریداری نافذ نہیں ہوگی، یہ خریدنا، اور اس خرید کے ذریعے جو ہے نا وہ موسر اس کا مالک نہیں ہوگا، یعنی شریک کے حصے کا مالک نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، لم یجوز، تو نصیب ساکت کا کو اگر موتق نے خریدا تو یہ خریدنا درست نہیں ہے، مالک نہیں ہوگا۔ ولا يمكن الساکت من نقل ملکہ الی احد، اور ساکت اپنی ملکیت کو کسی اور کی طرف منتقل کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو خاموش پارٹنر تھا یعنی بکر، وہ تو خاموش رہا، اس نے تو اپنے حصے کو آزاد نہیں کیا، جب اپنے حصے کو آزاد نہیں کیا تو کیا ابھی بھی وہ مالک ہے اس کا؟ ایسا مالک کی اپنے والے شیئر کو کسی کو بیچ دے؟ فرماتے کہ نہیں، ساکت اپنی ملکیت کو کسی اور تک منتقل نہیں کر سکتا، تو ہو گیا نا نقصان اس کا۔ زید نے بکر کا کیا کر دیا؟ نقصان کر دیا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اسے زید کو جو ہے نا، کہ زید کی ذمہ داری ہے کہ بکر کو تاوان دے۔ لیکن لو ادى المعتق الضمان الى الساکت ملک نصیبہ، ہاں ایک صورت ہے، یہ تو صورت آپ نے پڑھ لی کہ ضمناً ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر موتق اس ساکت کو، خاموش رہنے والے شریک کو اگر تاوان دے دیتا ہے تو اس ساکت کے حصے کا مالک ہو جائے گا۔ اگر ساکت کے حصے کو خریدتا تو مالک نہیں ہوتا، ارادتاً اصلاً اس کو خریدتا تو مالک نہیں ہوتا، یہ بے نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چونکہ اس نے آزاد کر کے اس کا نقصان کیا ہے اور وہ فقیر بندہ ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ اس کا تاوان دے، تو جب تاوان ادا کرے گا تو اس کی ملکیت کس کی طرف منتقل مانی جائے گی، اور مانا جائے گا کہ پورا غلام اسی کی طرف سے آزاد ہوا۔ دیکھ لیا آپ نے، ایک چیز اصلاً ثابت نہیں ہو رہی ہے مگر طبعاً ثابت ہو رہی ہے، اصلاً ثابت، قصداً ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ضمناً اور حکماً ثابت ہو رہی ہے ملکیت۔ فرماتے اسی کی ایک اور مثال، منہ غصب قنا فابق من یدہ وضمنہ المالک یملکہ الغاصب ولو شراہ قاصدا لم یجز۔ یہ بھی مثال دیکھیے، کسی نے کسی کا غلام، ایک غلام غصب کر لیا، کسی نے ایک غلام کو غصب کر لیا، اب وہ غلام غاصب کے پاس سے بھاگا۔ اگر غلام ہوتا تو غاصب کی ذمہ داری تھی، جب عین مغصوب، کتاب الغصب میں آپ نے پڑھا، عین مغصوب موجود ہو تو غاصب کی ذمہ داری ہے کہ مغصوب کو، مغصوب منہ کو لوٹا دے، جس سے اصل مالک کی طرف۔ لیکن غلام تو بھاگ گیا، غلام تو بھاگ گیا، تو اب کیا ہوگا؟
فرماتے کسی نے قن خالص کو، غلام خالص کو غصب کیا اور وہ غلام اس کے کنٹرول سے بھاگا، وَضَمَّنَهُ المالک، اور مالک نے اسے ضامن بنایا، یعنی غاصب کو، کہ تم نے غصب کیا ہے، اس کے بعد بھاگا، میرے پاس سے تو نہیں بھاگا کبھی، اس لیے تم ذمہ دار ہو، تم کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو جب مالک نے غاصب کو ضامن بنا دیا اور اس وجہ سے اس غاصب نے تاوان ادا کر دیا، تو غاصب اس کا مالک ہو جائے گا۔ یملک الغاصب، دیکھ لیا آپ نے، تاوان دینے کے بعد غاصب اس عبد عابق کا مالک بن جائے گا۔ لیکن اگر بالارادہ اور بالقصد اس کو خریدتا تو یہ بے نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اگر وہ خریدتا عبد عابق کو بھگوڑے غلام کو خریدتا جو ابھی ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو جو چیز قبضے میں ہے ہی نہیں اس کو بیچنا کیسے درست ہوگا؟ تو ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اگر قصدن اس کو خریدتا تو یہ بے صحیح نہیں ہوتی، لیکن اسی غاصب نے تاوان دے دیا مالک کو تو ملکیت اس پر ثابت ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قصدن اور ارادتن ثابت نہیں ہوتی، لیکن ضمنن اور حکمن ثابت ہو جاتی ہیں۔ چلیے اور بھی دو چار مثالیں۔ فرمایا وَمِنْهُ فضولی، زوجتو نہیں ہے بلکہ زوجہ، امرأتن یرضاہا، اور ایک نسخے میں ہے برضاہا۔ یہ دیکھیے نسخہ ہے علامہ شامی والا۔ فضولی زوجہ امرأتن یرضاہا، یہاں پہ یرضاہا ہے، اور اصل میں یہ ہونا چاہیے برضاہا۔ جی حضور میرے پاس بھی بے رضا ہے، کیونکہ شوہر کے رضا کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیے علامہ حموی والے غمز العیون میں ہے یہ۔ برضاہا، یہ مثال یہ ہے کہ ایک فضولی نے اس کی شادی کرا دی ایک عورت سے، اس عورت کی رضامندی سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زوجہ میں ہو ضمیر جو ہے راجع کس کی طرف ہے؟ کوئی اس کا مرجع نہیں ہے، معہود ہے، معہود ذہنی ہے۔ کسی کی شادی ایک فضولی نے، فضولی وہ ہے جو ولی بھی نہیں ہے اور وکیل بھی نہیں ہے اور اصیل بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور شادی بس کرا دی اس نے، تو اس کی یعنی فرض کیجئے زید کی شادی کسی خاتون سے ایک فضولی نے کرا دی، تو فضولی کا نکاح موقوف ہوتا ہے، باطل محض نہیں ہوتا ہے۔ جب عاقدین دونوں اجازت دیتے ہیں تو فضولی کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ورنہ موقوف ہوتا ہے، اور اگر کینسل کرتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو فضولی بندے نے اس کا نکاح یعنی زید کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا، برضاہا، اس عورت کی رضامندی سے، تو عورت تو راضی تھی کہ ٹھیک ہے میرا نکاح آپ زید سے کرا لیں، یا اس نے خود پوچھ لیا تھا کہ آپ کیا کہتی ہو؟ کہا ٹھیک ہے، تو اس نے اس خاتون کا نکاح زید سے کرا دیا، تو زید کی طرف سے تو یہ فضولی تھا، زید سے تو نہیں پوچھا تھا۔ ثم الزوج وکلہ بعدہ، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ شوہر نے یعنی جس کے نکاح میں اس عورت کو دیا ہے، اس نے اسی فضولی کو وکیل بنایا بعدہ، اس نکاح کے بعد۔ آج فضولی نے زید کا نکاح کسی خاتون سے کر دیا، خاتون راضی تھی، اور اگلے کل کو وہی شوہر جو ہے زید اسی فضولی کو وکیل بنا رہا ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، میرا نکاح کسی ایسی عورت سے کر دو، کسی بھی عورت سے کر دو۔
تو کیا وہ کل والا نکاح اسی طور پہ نافذ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں بعدہ، یہ نکاح فضولی کے بعد اس کو وکیل بنایا، بِأَن يُزَوِّجَهُ امرأةً، کس بات کا وکیل بنایا؟ کہ اس کی شادی کسی عورت سے کرا دے. تو یہ تو پہلے ہی کرا چکا تھا. فرمانے فقال نقضت، نہیں، فقال نقضت ذلك النکاح لم ينتقض. اب یہ فضولی بول رہا ہے کہ میں نے وہ کل والا نکاح توڑ دیا. اس کے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے توڑ دیا وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ فضولی جو ہے نا نکاح کے معاملے میں فضولی ہی رہتا ہے. حقوق عقد جو ہے نکاح کے معاملے میں عاقدین اصل جو ہے نا شوہر بیوی کی طرف جاتے ہیں. یہ تو سفیر محض ہوتا ہے. اگر فضولی بھی ہے اس نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، تو وہ قبول کرے نہ کرے اس سے پہلے یہ بیچ والا جو فضولی ہے ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتا. جو کہہ چکا ہے وہ کہہ چکا ہے، وہ اسے کینسل نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا کہ جب اس نے نکاح کر دیا اور آج یہ کیا بول رہا ہے کہ اس نکاح کو میں نے توڑا، تو اس کے کہنے سے کہ میں نے توڑا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ قَوْلًا وَلَكِنْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ انتقض النکاح الاول. اور اگر زبان سے نہ توڑتا بلکہ اس مرد کے کا نکاح اسی عورت سے کر دیتا اس کے بعد، یعنی آج جو توکیل ہوئی ہے، دوسرے دن جو توکیل ہوئی ہے اس کے بعد اسی مرد کا اسی عورت سے جس کا نکاح کل کرایا تھا انہوں نے ایک فضولی کی حیثیت سے، اور آج تو فضولی نہیں، آج تو وکیل ہو گیا، یہ اسی مرد کا اسی عورت سے نکاح کرا دیتا تو پہلا والا نکاح ٹوٹ جاتا. دیکھ رہے ہیں ایک چیز ٹوٹ رہی ہے نا، ارادتاً نہیں ٹوٹ رہی ہے لیکن ضمناً ٹوٹ رہی ہے نا. اگر جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ والا نکاح توڑ دیا جو میں نے کل کیا تھا، نہیں نکاح ٹوٹے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن جب یہ دوسرے دن اس کا نکاح اسی سے کرے گا تو دو نکاح کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت سے؟ تو پہلا والا نکاح تو کمزور نکاح تھا، فضولی کا نکاح تھا، آج مضبوط اور قوی نکاح آ گیا کیونکہ وکیل والا نکاح ہے. تو یہ اس کو باطل کرے گا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا. یہ مثال بن گئی. چلیے اسی پر یہاں پر ہم درس روکتے ہیں.